تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو میرے اور آپ کے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات طٰہٰ مزمل مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے جو انسان کو دنیا میں اپنی محبت کا اظہار کرنے پر لگا دیتا ہے، یعنی حب الدنیا، اور دوسرا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، انسان تباہ و برباد ہوتا ہے تو دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک دنیا کی محبت جس کی وجہ سے انسان دنیا میں برباد ہوتا ہے، دوسرا شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کا جال جس کی وجہ سے بھی انسان دنیا میں برباد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، دیکھو یہ تمہاری دھوکے کی چیز ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم ہوشیار رہو۔ بار بار قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ذکر کیا ہے اور شیطان کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ بولنا نہ پڑے کہ اللہ ہم نہ معلوم نہیں شیطان کون، ہم نہ معلوم نہیں تھا دنیا کی محبت کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے انسان یہ دنیا کی کھیل کود تماشے والی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھ، وَمَا الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت والی زندگی یہ کامیاب والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، اے انسان کیا تو نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا میں تم کو کھیل کودنے کے لیے پیدا کیا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا؟ بعض جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا یہ ہیچ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، ہم نے بندے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ بندہ دنیا میں جا کے یہ آخرت والی تیاری کر کے لائے۔ تو بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بھی سمجھایا، شیطان کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، یہ تکبر کرنے والا ایک بد نصیب شیطان ابلیس ہے، جس کو ہم نے دنیا میں ہانک دیا، ہکال دیا، اس سے بچ کے رہنا، یہ مجھ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں اپنی جال میں لوں گا، مجھے قیامت تک کے لیے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی محبت تمہاری آخرت برباد کرے گی، یہ شیطان تمہارا ایمان خراب کرے گا۔ شیطان کا ایک ہی پورا پلاننگ کیا ہے شیطان کا کہ یہ انسان کے اوپر میں اتنا محنت کروں، آخری سانس یہ ایمان سے ہاتھ دھو کے دنیا سے چلا جائے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا پلاننگ ہے۔
24 گھنٹہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ اس کا ایک ہی منشا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو یہ کلمے کے بغیر دنیا سے جائے. جب انسان کی روح نکلے اللہ اس سے ناراض ہو. جب انسان کی روح نکلے رسول اللہ اس سے ناراض ہو. یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے, ایک پلاننگ ہے, ایک جال ہے, یہ ہر ایک پر بچھایا ہوا ہے. عزیزان گرامی, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تنبیہاً یہ بات فرما دیا, دیکھو یہ شیطان کے چال و مکر ہیں, یہ دنیا کی محبت ہے, ان دونوں سے جو بچ کے زندگی گزار کر آئے گا ہم اسے کامیاب والی زندگی عطا فرمائیں. تو قرآن میں تو اللہ والے نے, بزرگان دین نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نوح علیہ السلام جب کشتی تیار ہوئی, نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر جوڑے کو کشتی میں بٹھا لیا. کتابوں میں آتا ہے ایک بوڑھا آدمی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے نوح علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا بابا تم کون ہو؟ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا میں شیطان ہوں. شیطان لوگوں کو برائی میں مبتلا کرنے والا, لوگوں کو پھسلا کر گناہوں کے کام میں لگانے والا. تو کشتی میں کیوں چڑھا؟ اتر جا, ہم تجھے بھگانے والے ہیں. لیکن شیطان نے کہا اے نوح علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے معاف کرنا, میں بھی یہاں سے پار ہونے والا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا بتا تیرے پاس وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے تو انسان کی دنیا کی زندگی برباد کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا دو چیزوں سے میں انسان کی زندگی برباد کرتا ہوں. کتنی چیزوں سے؟ نوح اور شیطان, نوح علیہ السلام اور شیطان کا آپس میں بات چیت ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام نے پوچھا بتا انسان کی آخرت برباد کیسے کرتا ہے, تیرے پاس کیا پلاننگ ہے, کیا تجربہ ہے؟ تو شیطان کہنے لگا دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہرس, ایک ہے حسد. شیطان نے فرمایا ہرس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے, حسد کی بنیاد پر میں جنت سے دنیا میں آیا. ہرس حسد یہ دو چیزیں انسان کی آخرت برباد کرنے والی ہیں. کسے نہیں حسد, کسے نہیں حسد, کسے نہیں ہرس؟ اللہ معاف کرے اکثر ایمان والے یہ دو چیزوں میں بڑے مبتلا ہیں. ہرس کس چیز کی؟ مال, مال, مال. 24 گھنٹہ دکان آ رہا ہے جا رہا ہے, کچھ آخرت کی پرواہ نہیں, کچھ دین کی پرواہ نہیں, کچھ اپنے بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں, بس ہرس. کیسا آ رہا, کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کیا بینک بیلنس, کیسے پیسے جمیں گے. عزیزان گرامی, شیطان سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو حوا کے ذریعے سے جو پھسلایا وہ ہرس کی بنا پر پھسلایا تھا. کیا ہرس؟ اللہ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو. آدم رک گئے تھے, شیطان حوا کی شکل میں آدم کو پھسلایا, وہ پھل کھانے پر لگایا. جب آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تو دنیا پر اتار دیا. تو عزیزان گرامی, انسان کی آخرت برباد ہوگی ہرس کی بنیاد پر. اللہ معاف کرے اتنی ہرس, اتنی لالچ, اتنا پیسے کی فکر ہمارے دلوں میں آئی ہے, ہم آخرت برباد کر کے دنیا سے جانے والے بنے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہرس کو پیدا کرے گا. دل میں ہرس کو ڈالے گا, مال کے ذریعے سے ہو یا جائیداد کے ذریعے سے ہو, جیسے کوئی ہو, ہرس کو داخل کر کے انسان کو لگا دے گا. اب 24 گھنٹہ انسان کی فکر یہ رہتی ہے میں کیسا کماؤں, اس میں حلال نہ دیکھوں, حرام نہ دیکھوں, بیوہ یتیم کا نہ دیکھوں, جھوٹ کا نہ دیکھوں, غیبت
کمانے پر ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات نوٹ کر لو، دماغ میں بٹھا لو، اگر ہماری دل دماغ ہمارے اندر ہرس ہے، سمجھو ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ دوسری بار شیطان نے فرمایا حسد، حسد ہوئی انہیں کیسا ہوتا، یہ کیا ہے، ایسا کھاسو ایسا ہوگا، یہ حسد شیطان نے حسد کیا، اللہ کے سامنے فرمایا میں اسجدوں، میں آدم کو سجدہ کروں، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیسے آدم کے سامنے سجدہ کروں گا؟ یہ حسد، یہ کینہ۔ آج انسان، عزیزان گرامی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حسد یہ آگ ہے جو انسان کے دل میں رہتی ہے۔ حسد کی آگ انسان کی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ جیسے دیمک سوکھی لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، ایسا حسد جس انسان کے دل میں ہے اس کی آخرت برباد ہونے والی ہے۔ اللہ والوں نے عجیب عجیب مثالیں بیان کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حسد والی زندگی، یہ ہرس والی زندگی نکالو، ہرس ہی دنیا کی محبت ہے۔ اللہ والوں نے کتاب میں لکھا ہے انسان کا پیٹ کب بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر دے۔ لالچ کا پیٹ، ہرس کے پیٹ کو کیا مٹی بھرے گی؟ قبر کی مٹی بھرے گی۔ عزیزان گرامی، زندگی سے نکالو دنیا کی محبت۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کی آخرت برباد ہونے والی ہے۔ اگر دیکھو، یہ ایک بات تھوڑا امتحان کے طور پر ہاتھ رکھے دیکھو، اگر ہماری زندگی میں ہرس نہیں ہے تو اللہ کی گھر آباد ہوتا۔ ہرس نہیں ہے تو سمجھو اللہ کا گھر آباد ہوتا۔ حسد نہیں ہے تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتا۔ آج کی مسلمان سگا بھائی کو آج جھگڑا ہے، باپ بیٹے سے جھگڑا ہے، دوستوں سے آپس میں جھگڑا ہے۔ یہ ہرس کی بنیاد ہے۔ پلان کرے، تجارت چلنے کو تھی، ذرہ نفع دیکھا، دل میں حسد آیا، سوچا اسے رکھا تو آدھا دینا، کاٹ کو چھوڑ دیں گے نا۔ اللہ بات تیرا بینک بیلنس کیا ہے، تو پارٹنرشپ میں کیا سے لے چل جا، تو الگ ہو جائے۔ یہ حسد ہے۔ حسد، اچھے کام کے واسطے آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، یہ حسد ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے شہر میں ایسے بہت سارے مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ حسد کی بنا پر خود بھی آگے نہیں بڑھتا، اپنے بھائی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ یہ آخرت برباد ہو رہی ہے۔ تو اس کا ٹانگ کھچٹ کو خوش ہو جانا کو، انہیں وہ کام نہیں کر جانا کر کو، بس یہ دل میں لانا کہ میری آخرت برباد ہوئی۔ اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے ہرس یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت انسان کا پیٹ جب بھرے گی، جب وہ مر کے قبر کے پیٹ میں جائے گا، مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ جب دنیا کی محبت دماغ کو ٹچ کرے گی تو عزیزان گرامی اللہ سے غافل ہوگا۔ کس سے غافل ہوگا؟ اللہ سے غافل ہوگا۔ دنیا کی محبت جب دماغ کو ٹچ کرے گی، یہ بات بتلانا چاہوں۔ آج اتنا غافل ہم اللہ سے کیوں ہیں؟ ایک سوال، ایک چھوٹا سوال آپ سب سے، بیان نہیں ہے، مذاکرہ ہے۔ آج ہم سب اللہ سے اتنے غافل کیوں ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، دنیا کی محبت دل میں نہیں دماغ میں بھری ہوئی ہے، جس کے بنا پر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی ہمارا دکان سے اٹھنا نہیں ہوتا، ہمارے آٹو سے اترنا نہیں ہوتا، ہمارے بازار سے نکل کر مسجد آنا نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے نرم بستر چھوڑ کر مسجد کو آنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، اللہ سے غافل کر گئی۔ اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے جس بندے کے دل و دماغ میں دنیا بیٹھ جائے اللہ نکل جاتا ہے، نکل گیا ہے۔ ایک سے ایگزامپل دے رہا ہوں، اسے تمہیں تجربے میں لانا ہے۔
یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جاؤ مسجد، فجر کی مسجد، ایک گاڑی لے لو، فجر کی اذان کے بعد ہر مسجد ایک دن جا کے دیکھو، ہر مسجد میں 4-5 مصلیاں فجر کی نماز میں کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بس ہم سمجھ لیے کہ نماز سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت ہو تو دیکھیں گے جابا. اب پہ اس کا ٹینشن، اس کی فکر ہو رشتے کو دیکھیں گے. اب 20-30 سال نہیں، 60 سال کے بعد فجر پڑھیں گے نا. کتنے سال کے بعد؟ 60 سال کے بعد پڑھیں گے. آخری کے 10 سال ذرا تسبیح کی کو دنیا سے چل جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی. دیکھو ذرا گاڑی اٹھا لو، پیٹرول تو رہے گا گاڑی میں. ہر مسجد کا ایک طواف کر کے دیکھو فجر میں ہماری مصلیاں کہاں ہیں. اللہ معاف کرے، دل کا درد سنا رہا ہوں. آج فجر میں ہمارے صفے خالی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایک بیپاری فون کیا، دیکھو جی 3 بجے مال آ رہا ہے صبح ہی. ہمیں کتنے بجے بس اسٹینڈ میں ہدی بولو؟ 2:30 بجے. 2:30 بجے بس اسٹینڈ میں ہدی ہم کہیں کو مال آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ مال آ رہا ہے. ایک جناب فون کریا بزنس کے 2 لاکھ روپے ٹرین میں دیکھو بھیج لوں. 2 بجے ٹرین بندر پیٹ میں آتی رات کے. کتنے بجے آتی ہمیں؟ 1:30 بجے پلیٹ فارم میں وہ ٹھنڈ میں ہدر لے کو چایا پی لے کو بیٹھے ہیں. 2 بجے کیش لینا ہے تجارت کرنے والوں، مال جمانے والوں، بینک بیلنس پڑھانے والوں. یہ سارے مال کل قیامت کے دن یہ اکٹھا رکھ دیا جائے، یہ نماز کا بدلہ نہیں ہوتا. یہ نماز کروڑوں کی جائیداد رکھا گیا ہے. اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، مولا یہ مال لے لے، میری نمازوں کا بدلہ کر دے، بدل کر دے. اللہ فرمائیں گے نہیں بابا، یہ پیسے چلنے والے نہیں ہیں. یہ کرنسی تو دنیا میں چلنے والی ہے. یہاں کرنسی کیا چلے گی؟ نماز چلے گی، قرآن چلے گا، ذکر و اذکار چلیں گے، اچھے کام چلنے والی کرنسی ہے اوپر. یہ نکالو. آج ہم دیکھتے نا، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، میں بس اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. دنیا کی بات چھوڑو، اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. جب دیکھتے ہیں نا ہم بڑے بڑے مالداروں کے پاس، بس وہ سمجھ لیے یہ کامیابی والی زندگی ہے. 1 سے 2 افسر باندھ لیے، 1 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی میں پھرے، لوگ دور دور سے سلام کرے، بڑے بڑے بڑے. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. 25-30 کروڑ کے کار میں پھرنے والا، 40-50 لاکھ کے بنگلے میں رہنے والا، اگر اس کے اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ یہ غریب سے بھی بدتر والی زندگی گزار رہا ہے. اصل دین ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل دین دار و مدار ہے، دنیا کی کامیابی دار و مدار نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ دنیا کی محبت اتنی بڑی دن میں نمازیں نکل گئی، نمازیں نکل گئی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا پینے کے لیے پانی لاؤ. بعض صحابہ، ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شربت پیش کی. شربت حضرت عمر نے ہاتھ میں لی اور فرمایا، دونوں آنکھوں سے آنسو ہیں. صحابہ نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر نے فرمایا، میں نے پانی کا سوال کیا لیکن میرے سامنے شربت آئی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو دنیا کا طالب ہوگا ہم دنیا سمیٹ کر دے دیں گے، لیکن آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. میں ڈر رہا ہوں کہیں آخرت کی لذتیں مجھے دنیا میں مل جائے اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ ہو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر اپنی زبان سے بول رہے ہیں. دنیا کی محبت، اللہ معاف کرے،
اتنا دماغ میں چڑھ گیا ہے اللہ کے احکامات سے غافل. ایسی زندگی گزار کے جاؤ گے, اللہ کی غفلت والی زندگی گزار کے جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مال تمہیں غفلت میں مبتلا کرے گی, یہ بیوی بچے تمہیں غفلت میں مبتلا کرے گی. اے مسلمان, اے ایمان والے, ہوشیار ہو کے زندگی گزار. غفلت والی زندگی پہ کامیابی نہیں ہے, آخرت کامیابی دین والی زندگی پہ ہے. جب ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے بڑے بڑے عالموں کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. نماز کا وقت ہے, ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں. عزیزان گرامی, یہ محبت دل سے نکالو, دل و دماغ سے یہ دنیا کی محبت نکالو, یہ کاروبار کی محبت. ضرورت بقدر ضرورت, بس اتنا کمائیں گے اتنا کھائیں گے, بس یہ تو دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کر کے آ جا, تیری خواہش میں جنت میں پوری کروں گا. کیا کیا خواہش ہے؟ شراب پینا, شراب پینے کی خواہش ہے, بہترین شراب, شرابن طہورا, ایک پاکیزہ شراب جنتی کو پلایا جائے گا. مفسرین نے فرمایا جنت میں شراب پیے گا تو دنیا جیسی نشہ نہیں ہوگی, ایسا نشہ چڑھے گا کہ بندے کو خدا کی دیدار کے لیے ترسائے گا. پلائیں گے. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. خواہش تو ہماری جنت میں پوری ہوگی. 60-70 والی عمر والی زندگی دنیا کے لیے کھپا کے اللہ کے سامنے آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ میرا سوال آپ سے ہے, لمبی چوڑی بات مت کو, بس ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے. میں یہ بات بولنے پہ بھی آ جاتا ہوں, چند پیسوں کے خاطر دین کا سودا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ چند پیسوں کے خاطر دین کا سودا ہو رہا ہے. کر رہے ہیں کرنے والے, کر رہے ہیں, دین کا سودا کر رہے ہیں, دین کو بیچ رہے ہیں, دین کو بیچ. عزیزان گرامی, اللہ معاف کرے, لیکن میری بات یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے, دو بڑے دشمن ہیں ہمارے, ایک دنیا کی محبت ہے, ایک شیطان ہمارا دشمن ہے. عزیزان گرامی, جب ان دونوں سے بچ کے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. ایسے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے جو انسان پر حاوی رہتا ہے, پکڑنے کے لیے انتظار میں رہتا ہے. عزیزان گرامی, مسلمان ہونے کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے, ہمیں دنیا میں تجھے تھوڑی زندگی دے کر بھیجے ہیں, عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارنا, بس اپنی بندگی والی زندگی گزار کے آنا. عیش و آرام راحت کی چیزیں ہم تم کو مہیا کریں گے, وہ جنت میں مہیا کریں گے. تو جائزہ لو اپنی زندگی کا, لیں گے نا جائزہ لو اپنی زندگی کا. سوچو بیٹھ کر, میرے 40 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, 60 سال میرے ہو گئے, کیا میری زندگی میں نماز ہے؟ کیا میری زندگی میں اللہ کے حکم ہیں؟ کیا میری زندگی میں نبی کی سنتیں ہیں؟ اے نبی کے دعوے کرنے والوں, کل نبی کے سامنے آمنا سامنا ہوگا. کل پیارے آقا سامنے کھڑے ہو کر امتی کو ایسا ڈھکیل دے, چلے جاؤ میرے آنکھوں کے سامنے, کہہ دے بتاؤ کون سا نبی ہے جو ہماری سفارش کرنے والا ہے. آج نہیں ہے زندگی میں. اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اذان کی آواز لگ جائے, دل میں بات چبھے کہ نبی نے فرمایا, نبی کو خوش کرنا ہے, نبی کے احکامات پر چلنا ہے تو نماز پڑھنا ہے. یہ پورا بولو, ایسے چیزاں بولو
مسکے کا سکان اٹھا کر یہ برا گھر سے جانا صبح اٹھ کو دکان بند کرنا گراہک کھڑے رہتی کیش میں دوسرا بیٹھا تو پیسے اٹھا لیتا رکشا حضرت پورا ہے یہ نہیں بولتی سانپ بن گیا تو چھوٹا بڑا کر لگ چل جاتی نئے سانپ بہت بڑی جنت کا وعدہ کیے ہیں تم لوگوں سے اللہ نے بہت بڑی جنت کا وعدہ کیے ہیں حدیث میں آتا ہے ہم ہر جنتی کو 70 حور دیں گے ایک بات بول دیتا ہوں جس کے آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی اگر وہ حور ایک مرتبہ اپنا دوپٹہ دنیا کی طرف دکھا دے تو ساری دنیا پر اندھیری چھا جائے گی اگر وہ حور اپنا ایک تھوک سمندر میں ڈال دے تو پورا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے ہم جنتی کو ایسا حور دینے والے ہیں آج تک کسی کا تصور وہاں تک نہیں گیا ایسا حور ایسا محل ایسا عیش و عشرت کی زندگی اللہ کس کے لیے بنایا ہے مسلمان ایمان والے کے لیے بنایا ہم سب کے لیے بنایا ہے لیکن دنیا کی زندگی میں تھوڑے تکالیف آئیں گے برداشت کرنا پڑے گا مصیبتیں آئیں گے برداشت کرنا پڑے گا لیکن ہر وقت دل میں فکر رکھنا پڑے گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے ہر ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ سے اے اللہ ایسی رضا والی زندگی عطا فرما کہ میرا آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی بس یہی فیصلہ ہے ایسی زندگی لاؤ جمعہ نماز پڑھنے سے ایک مرتبہ حج کرنے سے سال میں ایک مرتبہ زکات اٹھا کے غریبوں پر پھینکنے سے کیا بھی ہم دین کا فریضہ ادا نہیں کیے تو عزیزان گرامی اپنی زندگی میں یہ چیزیں لاؤ شیطان چال باز ہے بڑا دھوکے باز ہے ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ سے بندہ فرمائے گا اے اللہ مجھے شیطان نے کرایا تو شیطان سامنے آ کے کہے گا کیا میں تجھے ہاتھ پکڑ کو نماز پڑھانا تو تو بولے کی تجھے ہاتھ پکڑ کو شراب خانے کے پاس لے کو گیا کیا تجھے جھوٹ بولو کر کو میں بولیا کیا تجھے چوری کرو کر کو میں کرایا کیا میں خالی ڈالیا سو تو کیا سو بھگتنا سو تجھ ہمیں سب آنے والے نہیں ہیں تو عزیزان گرامی یہاں جو کام نہیں آیا وہاں کیا کام آئے گا ہم ہی کام آئیں گے اپنے اعمال کام آئیں گے اس لیے ہر انسان دل میں خیال لائے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے اتارنا ہے نشہ دنیا کی نشہ چڑھ گیا بڑے نہ بولتے جی کیا بات مجھے دنیا کا نشہ چڑھا دکھتا ہے تو ویسا آج ہم سب کو نشہ چڑھا ہوا ہے دنیا کاروبار بیپار بس لوگ آتے حضرت کیا ہوا جی کاروبار میں برکتش نہیں حضرت ہمارے گھر میں ایسا ہوگا عزیزان گرامی یہ ساری برائیاں ٹلے گی تو ایک چیز سے ٹلے گی جب تک بندہ اللہ سے رجوع نہیں ہوتا جب تک نہیں ٹلنے والی ہے کاروبار میں برکت ہونا تو نماز ہونا اللہ کا حکم ہونا صحت ہونا تو اللہ کی رضامندی ہونا نماز ہونا رزق میں برکت ہونا بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ لوگوں کو بار بار سناتا رہتا ہوں اس لیے میں ادباً اجتماع حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے دل و دماغ سے حسد نکالے ہرس نکالے لالچ نکال کے بازو رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھوڑا وقت دے یہ میرے سے اپیل ہے 24 گھنٹے والی زندگی میں 20 پر 2 گھنٹے اپنی ضرورت پوری کرو 2 گھنٹے 10-15 منٹ اللہ کے لیے دو نماز کے لیے دو قرآن کے لیے دو ذکر و اذکار کے لیے دو درود کے لیے دو خیر کے کام کرنے کے لیے دو عزیزان گرامی کیا بتاؤں جس مال پر میں آج گھمنڈ کر رہا ہوں جس دولت پر میں آج گھمنڈ ہے 2 ہاتھ
زمین کے نیچے اتر جاتا ہے نا تو بات پتہ چلتی ہے. ارے یار 70 سال کے لیے جس مال کے لیے میں نے محنت کی ہے آج نہیں آیا, آج نہیں آیا. نزا کا وقت ہوگا, روح قبض کرنے کے قریب ہے, تب سمجھ میں آئے گا اتنا مال جما کے رکھا ہوں, اتنا مال ہے میرے پاس لیکن کچھ آنے والا نہیں. یہ باتیں اس لیے بول رہا ہوں, تھوڑا تصور کرو. کبھی یہ ایک مرتبہ یہ چامپئن قبرستان ہے نا, گاڑی میں جایا کرو, دن میں ایک مرتبہ جایا کرو, جا کے کھڑے ہو کے تھوڑا تصور کرو. اے سونے والوں, ہم آنا ہے, ہم آنا ہے. کہاں بھی جاتے نہیں, کہاں بھی جاتے نہیں. امریکہ, لنڈن, افریقہ, ہاں اگر مقدر ہے تو جائیں گا, لیکن کہاں جانا؟ چامپئن قبرستان. اسی حدیث میں آتا ہے موت کو یاد کرو, موت کی خواہش اور تمنا نہ کرو. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے جب قبر کے اندر جاتے ہیں قبرستان میں پوری داڑھی تر ہو جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا اے عثمان غنی کیا حالت ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا سب سے پہلا جو قبر میں ہمارے اوپر سوال و جواب ہوگا وہ قبر سے ہی شروع ہونے والا ہے. سب سے پہلی منزل قبر ہے, اس لیے قبر کو دیکھتا ہوں, قبرستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے آخرت یاد آتی ہے. کبھی گئے ہمیں کون کو بھی انتقال ہو تو جنازے کی نماز پڑھ کو ہلو نکلنا دیکھتی ہے نہیں. موت کی یاد آنا ہے, اللہ کی یاد آنا ہے تو کبھی قبرستان کی طرف جایا کرو. 10 منٹ قبر میں, قبرستان میں تنہا کھڑ کر یہ سوچو 60 سال کی زندگی دنیا پر گزار دیا ہوں, ابھی 5-6 سال کے اندر قبر کے اندر آؤں گا, پتا نہیں قبر میرے ساتھ کیا وحشت سے معاملہ کرے گی. حضرت سرٹیفکیٹ اعمال ہے, سرٹیفکیٹ اعمال ہے, پیسہ نہیں ہے, حسد نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, سرٹیفکیٹ اعمال ہے. حدیث میں آتا ہے کل کے بندہ انتقال ہونے کے بعد اسے قبر میں رکھا جائے گا, تدفین ہو جائے گی, پورے لوگ واپس آ جائیں گے تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. حدیث میں آیا ہے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ایک شکل سامنے آئے گی جسے داڑھی بھی نہیں ہوگی, مونچھ بھی نہیں ہوگا, ایک نوجوان نورانی شکل سامنے آئے گا. بندہ پوچھے گا بتا تو کون ہے, تو مسکراتے ہوئے کہے گا میں نماز ہوں. کیا میں نماز ہوں. اور ایک نوجوان سامنے سے آئے گا, قبر کا بندہ پوچھے گا بتا تو کون ہے, تو فرمائے گا میں قرآن ہوں, میں قرآن ہوں. کیا آیا بھائی, کیا لینے کو گئے, کیا ڈال لے, ہنگوٹی تک نکالا دی, ہنگوٹی تک نکالا دی. ناخن سے غسل کرنے والا کو پوچھو, ناخن میں میل تک نکالا ہوتا, کیا بھی چھوڑ کو جاری ہو سکتی. تو میرا ایک تمنا ایک خواہش ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو نکالے, اللہ اس کی رسول کی محبت کو دل میں بھرے, کچھ آخرت کی تیاری. بس اتنا ہی ہے, پورے بیان کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے ہو جائیں. قبر میں کام آنے والی چیز نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, اچھے کام ہیں. یہ دنیا کے واسطے کتنا کرے تو بس نہیں, کتنا کرے تو بھی بس نہیں. ایک 2 ہفتر 3 ہفتر کی بلڈنگ ایک جناب بننے کو ہے, اسے جا کو پوچھو اب نیکسٹ کیا ہے تمہارا, نہیں حضرت 3 ہفتر چلنے کو ہے, 4 ہفتر کا ارادہ ہے بتاؤں. 2-3 دکانیں بنے آتا, کیا جی ہے 4واں دکان اوپننگ کرنے کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی یہ تمہیں جس کے پاس کیوں نہ بولے گا اے ویسے کیا بھی نہیں حضرت کر کو, جس کے پاس ہے اسے کچھ بولو. مال کی رزق حضور نے فرما دیا, یہ مال کی رزق انسان کی آخرت برباد ہوگی. رسول کی بات پرفیکٹ ہے, سچ ثابت ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی دنیا کی محبت نکالو,
کون بھی نہیں بول سکتا حضرت میرے پاس نہیں ہے، میں دنیا سے محبت ہی نہیں میری ضرورت دیکھو جی میرا، میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں دنیا سے کٹ جاؤ، جو بچوں کو چھوڑ ڈالو روڈ میں چلے جاؤ مندوی جنگل میں، ایسا بھی نہیں ہے. ضرورت پر دنیا کو استعمال کرو لیکن اپنا بقیہ وقت آخرت کے لیے لگاؤ، اپنی قبر کے لیے لگاؤ، اپنی جنت کے لیے لگاؤ. کام آنے والی چیز یہ نہ صاحب، یہ کہاں کام آتی؟ اگر اللہ قرآن میں بول ڈالتا ماں پیسے والے پیسے رکھے کو آ جاؤ تمہارے نمازہ معاف ہو جاتی، تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی، کھا لیتی نہیں، ذرا پیسے سے کام کرا دیتی نہیں. اگر ایسا کوئی تو ایک بروکر بیچ میں آتا اللہ اور بندے کے درمیان تو کیا بھی فکر نہیں، یہ 3-4 لاکھ روپے جمع کو رکھتے بیچ میں بروکر کو دیتے، 2 لاکھ اللہ کو 2 لاکھ بروکر کو، ہمارا جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی نا. نہیں صاحب، دنیا کے کاموں کو لے کر اللہ کے بندے کے کام پر مت جوڑو، یہ فیصلہ الگ ہے، یہ دنیا کا معاملہ الگ ہے. یہاں کام چلے گا لیکن وہاں کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ پوچھیں گے مالدار ہے، غریب ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کالا ہے، گورا ہے، گڈا ہے، اونچا ہے، بتا کیا لے کے آئے؟ بس اتنا سوال ہے. کتنا تھا، کیا تھا وہ الگ ہے، اب میرے پاس لے کے کیا آیا ہے؟ تو اللہ کے پاس لے کے کیا جانا ہے؟ کامن سوال، ہر بچہ جواب لکھے گا. اللہ کے پاس اچھے اعمال لے کے جانا ہے. اگر اچھے اعمال ہے تو جنت کا داخلہ ہے، اگر برے اعمال ہیں تو جہنم کا داخلہ ہے. تو عزیزان گرامی، ہر ایک یہ دل میں جائزہ لو، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لو، تھوڑی زندگی میں سدھار لاؤ سدھار لاؤ. بڑی زندگی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی بغاوت میں گزار دیے، بہت بڑی زندگی گزر گئی. لیکن بقیہ جو زندگی آ رہی ہے نا، اسے تھوڑا دل کھولو، دماغ کو فرش کرو، سوچو کس واسطے اللہ مجھے دنیا میں بنایا. میرا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار نہیں، بیوی بچوں کو پالنا نہیں، ضرورت پوری کرنا. انسان کے ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا بچہ تو 3 چیز لکھتی کرتے جی، کہتے چیز 3 چیز، کب پیدا ہوتا ہے، کب مرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کتنا کھائے گا. 3 چیز لے کر آ گئے بھائی، اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد نہ کرو. میرا یہ سوال ہے آپ سے. مقدر کی روزی مل جائے گی لیکن 24 گھنٹہ